اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتے گلابی لپسٹک، وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگرالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھی، ٹونوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوس کے چند قطرے لبوں پر لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کیے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساتھ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے چکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے؟ اچھا، وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکونی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو؟ پھر سوچ لو وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ خستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پر ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا ایک کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سماجی کا آئی ڈی کارڈ رکھا تھا اندر۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز چل رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگرالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دورسمانجی کے گیٹ کے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی اور دکھ سے دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان سکندر کو پیغام لکھا۔ میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی این اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر دیکھا۔ مدام سلیمان، ٹاکسم اسکوائر، جان سکندر۔ تو کلب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا۔ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پر ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں، یہ سوچنے کا عقل نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا صرف چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ وہاں ہارس اور ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں طرف سے گھاس کے ایک گول قطع راضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں، اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روش بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ دوبارہ اشارہ کیا۔ جہان سکندر کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پر۔
اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیل پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے خلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سج کر چل رہی تھی۔ وہ کچھ گناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کے ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری کار ہر خاص موقع پر دگا دی جاتی ہے، آپ بھی مسئلہ کر رہی ہے؟ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے۔ مجھے پتہ ہے جہان، سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے ہوئے تم میں کتنی دیر لگی اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی ہوئی کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لی ہے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھکاتا اب یونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ میسج؟ جہاں نے جیب دبائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا، اس کے دونوں پیغام وہیں رکھے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک لگا رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی اور کنکنیوں سے اس نے اس لش پر چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کسی نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کر تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی تو استقلال اسٹریٹ روشنی میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کی عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز سے چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹ تھے۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ زرد روشنیوں سے مزید چھت اور جگمگاتے ہوئے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی ہاری میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پہ حیا نے اپنا کوٹ لٹکا دیا اور کرسی کھینچ کر جہان کے مقابل بیٹھی۔ اس کے فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے۔ اس نے دائیں بازو میں سنہری کڑا پن رکھا تھا اور اب وہ کونی میز پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے مزید میز پر رکھ دیا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سا شانے ہچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو ہم دیا اور مینیو اٹھا کر پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبانے لگا۔ حیا نے بقدرے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس یونانی دیویوں کے سنگار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی، بے خبری وہ بھی شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائگاں و جاتی محسوس ہوئی تھی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کونیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا نہیں کہ میں تمہارے روم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے بخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے روم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا تھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتا کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ اسے تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو۔ وہ بہت جلد بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتی ہوئی بولی۔ ایک بات اب کلیئر کر لیتے ہیں۔ حیا کو قدرے آگے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی اونر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔
اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا. آئی ایم سوری فار دیٹ. مگر اپنی تمام پریشانی میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں. حیا نے مجھ کر اس بات میں سر ہلایا. اب بھی ہوا ہو اس بات پہ. وہ قدرے توقف سے بولا. نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا. وہ بے اختیار ہنس پڑا. مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ویٹر اس کی طرف آیا. میڈم سلیمان. حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی. ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میز پر رکھ رہا تھا. یہ آپ کے لیے. لیجئے میڈم. حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکہ اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی. معذب سا ویٹر واپس پلٹ گیا. اس نے کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہہ کھولی. بے صدر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی. میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ. فرام یور ویلنٹائن. جان گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا. کون پیتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ چند لمحے بیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں منقود تھی. پتہ نہیں. اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ وہ حالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی. کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا. دکھاؤ. اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ میں تھمایا. جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا. تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے. میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے. میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ میں سمجھی. اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے اسے بھیجا ہے؟ نہیں. یعنی کہ نہیں. اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی. ہے تم یوں کسی کی گاڑی میں کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تمہاری کار تھی. بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا. بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا. میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھ پر اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر. اس نے اب کا نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی. جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا. نہ اس میں میرا قصور ہے. اگر تم مجھے اتنا برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے. یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو. اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گولدان میز سے لڑکھے نیچے گرا. جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں. وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی. اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا. اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو اب بھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے آتا. اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ اس سے دور جا چکی ہوگی. استقلال اسٹریٹ پہ لوگ اسی طرح چل رہے تھے. وہ اس رش کے درمیان میں کہیں تھی. اس نے کوٹ نہیں پہنا، بازو پہ ڈال دیا. وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی. بس اسی طرح چلتی رہی. استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ وہ مڑ کر ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی. وہ بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی. تاریخ پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا. وہ گرنے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی. انا خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار، وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے. وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا. اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا. ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، پھر ایسا ہو جاتا تھا. آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا اور بہت بے مول کر لیا. اب وہ مزید نہیں جھکے گی. اب اسے جھکنا پڑے گا. بس آج یہ طے ہو گیا. اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا. پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا. اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا. وہ تو اس میز پر رکھا تھا. اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی. اپنا ترکی والا موبائل ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی. اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو. چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی. وہ دوڑ کر اس میز تک گئی. ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا. کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اس پر سے اٹھا لی گئی تھی. پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا وہ سامنے کھڑا تھا. میرا موبائل تھا اس میز پہ. وہ پریشانی سے بولی. جی ہاں پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے. ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا. اوہ اچھا جی. وہ پل بھر فوراً آپ کے پیچھے
باہر دوڑے تھے، آپ کو نہیں ملے؟ نہیں شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ سوچنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسن اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹوں ٹوں نے ڈوم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے، مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اس کے موبائل پر کر لیتے، شاید اس پہ وہ اٹھا ہی لے۔ تب ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، میں ڈی جے، دس از جہان۔ خدیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے، ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا، مجھے پتا ہے، اس لیے تو کال کیا۔ اوکے، وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئی لینڈز جانے کا سوچ رہے تھے۔ انفیکٹ ہم پرنسس آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوکدا جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، بے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل وہ بنا آواز ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کونی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، تو پرسوں صبح چلتے ہیں۔ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے، پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا۔ انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے بادل نوخاستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے ہمارا وہاں انتظار کیجیے گا، وہاں سے ہم پھر اکھٹے فیری میں سوار ہوں گے۔ ٹھیک میڈم، اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں، میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑی لاپرواہی انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا، کہنے کی ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے، کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے پہ ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پہ رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہے استنبول میں۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا، پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا، شاید پھپھو نے اسے چھپا کے رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتے ہو تم بھی، ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتہ ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتے ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ یعنی؟ او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ آپ بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ اور وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ او گاڈ، تمہارا ہسبینڈ ہے؟ وہ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ ڈالی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے، آواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دیم مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کیں اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبوں کو کھنگالنے لگی، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگاڑتا ہوا موبائل باہر نکلا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لگ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے یاد نہ آیا۔ نمبر یاد رکھنے میں بہت وہ چور تھی، وہ صرف پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے، اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگائے ہوئے سیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ جہان، تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، حیا باں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی اور نہیں
آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا ممکن ہے یہ؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کے دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا، پرنسس آئی لینڈ، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا، اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوک ادا نہیں جا رہی، آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے، نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اور اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا اور اس بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسرے سے ہوتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کے بالکونی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بیچے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی بھی کیمرہ لیے بالکونی کے دوسرے سرے تک کھڑی تھی، تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے، تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کچھ کھچا تھا، جبکہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، اس پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھی ابھرے تھے۔ سو وہ بھلائی منزل پہ آ گئے، جو اوپن ایئر تھا، کھلا سا وسیع احاطہ، جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی حالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سے بالکونی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکونی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ وہاں ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کے آستین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو آپ سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ گیو می سن شائن۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکونی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھیں۔ وہ آپ چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے آپ آواز بلند کر کے گیت گا رہی تھی۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی، تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے ہچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے، جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی، اس کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھنا بھی تھا۔ جینے دو کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں، ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ روح موڑ کر اس کے بالمقابل کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی تھی۔ اوکے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑ کر اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بدلحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا؟ سلیمان خوب ہنس کر وہ بولا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھالا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ گیو می سم سن شائن، گیو می سم رین، گیو می another chance to grow up again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوک ادا کی اسی بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور
اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، قدیم جزیرے پہ، وہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئلینڈز ترک میں ادلار ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے مرمرہ کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے اس کا نام پرنسس آئی لینڈ پڑ گیا۔ بیوک ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوک اداد دنیا کے ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا اور بگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان میں اب ہانسی بے دخل ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹ کے کچھ متعلق بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورنٹس میں گھری ہوئی تھی، اس کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میزیں بچھی ہوئی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا، وہ تینوں بھی اب بے اختیار دیکھنے لگے تھے۔ سیاحوں کے درمیان گہری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچھی ہوئی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراق میں ملبوس تھی، گھنگھریالے بال کندھے پہ تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز میں کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھوں کو ٹپٹپاتی، کبھی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے لگیں۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھیجے قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ نشانے چکا کر پھر سے سیاحوں کے جمگٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویر کھینچ رہی تھی۔ مجمع کو چیر کر ایک لڑکی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سویٹر کے اوپر بورا سا اسکارف کیا ہوا تھا، اس کی رنگت سنہری تھی۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کونے پر اس نے ایک ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے کھولے سے نکلا عاشق گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع سے راستہ بنا کر اس کو لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عاشق گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوک ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بھگی روک دی تھی۔